الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے معراج شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا کچھ تذکرہ ابتدائی حصے کے متعلق عرض کیا تھا. تو یہ بات ہوئی تھی حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے تو یہاں تک بات پہنچی تھی. تو ایک چیز جو پچھلے جمعہ پر بھی عرض کی تھی اس کو ذہن نشین رکھیں، دوبارہ یاد کروا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ، اس کے علماء کرام نے 3 حصے کیے ہیں اور ہر حصے کا حکم الگ ہے. پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا جو حصہ ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے لا مکان یا جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک کا جو سفر ہے اس کا انکار کرنے والا بد نصیب ہے، بد قسمت ہے. تو ہمارا چونکہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر بندے کی جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہ وہاں کی عزت و احترام اور شان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہماری جہاں پہ محبت ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس محبت کو اور جس ذات کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کی شان کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. بڑھانی شان تو اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن ہم اس کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قدموں کا بوسہ لیتے ہیں. تو بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ حضور کے قدموں کا بوسہ جو ہے حضرت جبریل نے آپ کی قدموں کو اٹھا کے نہیں لیا. حضرت جبریل نے قدموں کو اٹھایا نہیں ہے بلکہ خود اپنا چہرہ حضور کے قدموں کی طرف
کیا اور بوسہ لیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جبریل میرے محبوب کے قبل قدمئی ہے کہ الفاظ موجود ہیں کہ میرے محبوب کے جو قدم ہے ان کا بوسہ. تو جبریل نوری مخلوق ہے، مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لینا یہ نوریوں کا کام ہے. مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لینا یہ نوریوں کا کام ہے، دوسروں کا کام نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمیں یہ مبارک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کے، اللہ کے نبیوں کے، ولیوں کے ہاتھ اور پاؤں چومنے کے بھی قائل ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بزرگ نہ ہمیں یہ حکم دیں یا اس سے منع کریں، لیکن شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے سجدے کی صورت نہیں ہونی چاہیے، جس کا اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں رکھتی ہے واللہ وہ پاکیزہ گہرے. حضرت گرامی یہ واقعہ شریف بہت لمبا ہے، لیکن جو بات جیسے ذہن میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. اس کو کما حقوق تو کوئی بیان کر نہیں سکتا، لیکن اس جمعہ پر اور انشاءاللہ اس سے اگلے جمعہ پر یہ دونوں جمعہ شریف جو ہیں اس پہ حضور کی عظمت اور شان کا ذکر اور تذکرہ جو ہے وہ انشاءاللہ بقدر استطاعت جو ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جی یہ ہر سال معراج شریف چلے کسی سال مس بھی کر لیا کریں، تو ہم یہ پوچھتے ہیں جن سے آپ کی محبت ہوتی ہے آپ ان کے ذکر کو مس کرتے ہو؟ تو جہاں ہماری محبت ہے ہم مس کیوں کریں؟ ہمیں تو حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، کسی اور کو آئے یا نہ آئے یہ اس کا نصیب ہے بس. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس روایت کے مطابق کہ حضرت جبریل نے آپ کو بیدار کیا. اگر حضرت جبریل حضور کو بیدار نہ بھی کرتے تو حضور تب بھی بیدار ہو جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بیدار کیوں ہوتے؟ تھوڑی آواز ٹھیک کرو بیٹا، شور جی آ رہے ہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میری نیند تمہاری نیند جیسی نہیں ہے، میری نیند تمہاری نیند جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عظمت دی ہے، مجھے شان دی ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اب ایسے ہے کہ میں نے غسل کر لیا. تو حضرت جبریل امین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب کہتے ہیں میں نے غسل کرنا ہے. تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آب کوثر کی 2 سرائیاں بھر کے میرے مصطفیٰ کے غسل کے لیے لے چلو. اب آپ کا شک صدر بھی ہونا تھا حضرت جبریل امین رسول پاک علیہ السلام کو لے کر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضور جبریل کو لے کر آپ حتیم کعبہ میں تشریف لائے جہاں پہ متعدد نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں تشریف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں اور جو پانی ہوتا ہے غسل کا، غسل کریں تو پانی ہوتا ہے کوئی نہیں، جو مستعمل ہوتا ہے وہ پانی کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے پائے، ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے پائے. یا اللہ پھر اس کا کیا علاج کریں گے؟ اس کا جواب امام اہل سنت نے دیا کہ حضور کے جسم سے لگنے والا وہ پانی کدھر گیا؟ آپ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا
ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. آواز تھوڑی ٹھیک کرو بیٹا, کی پرابلم ہے؟ ہاں جی, بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. ہمارے جسم سے پانی لگے تو ہو جاتا ہے مستعمل, اور حضور کے ابھی اعلیٰ حضرت نے بات جو ہے تلووں کی ہے, باقی جسم سے جو پانی لگا ہے اس کی بات ہے. یعنی حضور کے قدموں سے جو پانی لگا ہے وہ جنت کا پینٹ, جنت کا پینٹ بنا جناب. بچا جو تلووں کا ان کے دھوول بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے جو لگا ہوا پانی ہے اسے بطور رنگ و روغن جنت میں استعمال کیا جائے. پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی جنت میں بطور رنگ و روغن استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے جسم سے لگا ہوا پانی مستعمل ہوتا ہے, وہ نالیوں میں جاتا ہے, نالیوں سے ہوتا ہوا گٹر میں جاتا ہے, گٹروں سے ہوتا ہوا گندے خوں میں جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غسل فرمایا اور آپ کے جسم انور سے, یہ تلووں کے پانی کی بات تھی, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ باقی جسم سے جو پانی لگا اس کا کیا بنا؟ تلووں کے پانی کا تو رنگ و روغن بن گیا, باقی پانی جو تھا وہ کدھر گیا؟ آپ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے. اللہ اکبر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو باہر نکالا جانا ہے. حضور کا شک صدر جو ہے وہ کیا. حضرت جبریل امین نے حتیم کعبہ میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شک صدر کیا انگلی سے. جبریل نے انگلی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر فرمایا, آپ کے سینہ کو کھولا اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کو باہر نکالا. اللہ اکبر. جب دل باہر آتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی. پتہ چلا میرے مصطفیٰ زندگی میں دل کے بھی محتاج نہیں ہیں. انسان کی روح جو ہے اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندہ رہنے میں بھی روح کے محتاج نہیں ہیں. اچھا جی, کتاب کا نام ہے مسند الفردوس, یہ حدیث پاک کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک روایت جو ہے وہ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے
आंखें कितनी होती हैं? कितनी आंखें जी? 2 है। लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया कि नबियों और वलियों की आंखें 4 होती हैं। कितनी जी? मुस्नदुल फिरदौस, ये जो मशहूर हदीस पाक है ना, हुजूर के अंगूठे चूमने वाली, हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी को चूमने, वो हदीस भी इसी किताब के अंदर मौजूद है, मुस्नदुल फिरदौस के अंदर। ये रिवायत भी इसी में है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी आंखें भी 4 हैं। अभी कसर नफ्सी की जा रही है। 2 आंखें हुजूर ने फरमाया दिल की हैं, 2 जाहिर की, चेहरे की हैं। लेकिन शान मुस्तफ़ा ये है कि आप नमाज भी पढ़ा रहे हो तो पीछे भी देखते हैं। सही बुखारी में आते हैं, आप नमाज भी पढ़ा रहे हो तो हुजूर पीछे भी देखते हैं। अब सरकार फरमाते हैं 4 आंखें, और यही वजह है कि जब आपके कल्बे अनवर को बाहर निकाला गया तो मेरे मुस्तफ़ा का दिल ये देख रहा था कि जिब्रील अमीन क्या कर रहे हैं। अब इन दिल की जो हुजूर की दिल की 2 आंखें हैं उनकी और जो ज़ाहिरी आंखें, इनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर। ज़ाहिरी आंखें ये हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम देखते हैं, दूर तक उनकी नजर जाती है। और दिल की आंखों की शान क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता, अल्लाह फरमाता व तरल मलाइकत हाफीना मिन हौलिल अर्श। अब तरा मुजारे है, इसका मतलब ये है देखते हैं, आप देखते हैं या देखेंगे। अल्लाह फरमाता है महबूब तुम फरिश्तों को देख रहे हो, हाफीना मिन हौलिल अर्श, कि वो अल्लाह के अर्श के आस पास हल्का बनाए हुए हैं। कौन जी? फरिश्ते, नूरी मखलूक हैं। और अर्श जो है वो कितनी दूर है? अल्लाह का अर्श कितनी दूर है? चांद कितनी दूर? चांद के बारे में 2.25 लाख मील चांद जमीन से दूर है। और अल्लाह का अर्श तो उससे भी आगे। और ये भी हदीस पाक में मिलता है, हुजूर की 40 दिन की उम्र थी। ये हम ये नहीं कहेंगे हुजूर छोटे थे, उम्र कितनी है? 40 दिन की। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला देखते हैं कि आप हाथ मुबारक कभी आगे होता है, पीछे होता है, उंगली उठती है, दाएं होती है, बाएं होती है, आसमान का चांद भी दाएं बाएं हो जाता है। 2.25 लाख मील दूर चांद मौजूद है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप क्या करते थे? हुजूर ने फरमाया मैं रोने की कोशिश करता था, आसमान का चांद मुझे लोरी दे के जी बहलाता था। 40 दिन की उम्र में जो 2.25 लाख मील दूर चांद की बोली को समझ सकते हैं, वो महबूब मदीना में बैठकर हवेली लखा वालों का दुरूद भी सुन सकते हैं। इत्तेकाद पक्का हो तो बंदा डोलता नहीं है। 40 बरस की 40 दिन की उम्र में जिनकी समात का आलम ये था, ये है मेरे मुस्तफ़ा के दिल की आंखें। और अल्लाह ने जो फरमाया व तरल मलाइकत हाफीना मिन हौलिल अर्श, ऐ मेरे महबूब आप देख रहे हैं कि जो फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श के इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। और आंखों की शान ही है। और फिर आगे समात की बात की कि युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो करते कर क्या रहे हैं? वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं। वक़ुदिया बैनहुम,
بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت جو ہے وہ 40 دن کی عمر میں اتنی ہے، تو آپ بھی ذرا غور فرمائیے کہ اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شک صدر ہوا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی، اور وہ دل کی آنکھیں جو 40 دن کی عمر میں 2.25 لاکھ میل دور چاند کو محسوس بھی کرتی ہیں، دیکھتی بھی ہیں، اور کان مبارک چاند کی بولی کو سنتے بھی ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کی جو شانیں ہیں، ہر قدم پہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں بڑھاتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 2 کان دل میں، دو آنکھیں دل میں ہیں اور 2 آنکھیں چہرے مبارک میں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور باہر نکالا گیا۔ حضور علیہ السلام کے قلب انور کے لیے جبریل جنت سے سونے کا تھال لے کے آئے۔ سونا حضور نے فرمایا تو حرام ہے۔ سونا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اس کے برتنوں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو کیا خیال ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب انور کو سونے کے برتن میں رکھا گیا؟ یا رسول اللہ، امت کو تو آپ نے منع فرمایا نا، مرد سونا پہن سکتے مردوں کے لیے، اور سونے کے برتنوں سے بھی منع کیا گیا، تو آپ کے قلب انور کو سونے کے برتن میں کیوں رکھا گیا؟ 2 جواب ہیں اس کے، اگر آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ سونے کی حرمت نازل ہوئی مدینہ شریف میں اور یہ مکہ پاک تھا۔ ابھی سونے کی حرمت امت مصطفیٰ کے لیے اس کا حرام ہونا، اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، ایک بات۔ دوسری بات جو علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، پیتل کو زمین کھا جاتی ہے، کھاتی کو نہیں، تانبے کو زمین کھا جاتی ہے، لیکن سونے کو کھاتی کو نہیں۔ یہ مناسبت، اسی لیے ابن ماجہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ رب ذوالجلال نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی قبر میں زندہ بھی ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ آئیے پوچھتے ہیں اللہ حضرت سے، آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پتہ چلا سونے کو جیسے زنگ نہیں لگتا، ویسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب انور کی طرف کوئی گناہ کی نسبت ہو سکتی نہیں۔ نیند آ رہی جی؟ سونے کا ٹائم ہے کوئی نہیں۔
جس طرح سونے کو زنگ نہیں لگتا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے قلب انور کی شان یہ ہے، سونے کو بھی مٹی نہیں کھاتی، نبی کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی، اور دل جو ہوتا ہے یہ محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قلب انور باہر ہے، دل مبارک باہر ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ میرے دل کو جبریل سونے کے برتن میں رکھ کے، غور نہیں کر رہے آپ، دھو رہے ہیں۔ ہر انسان روح کا محتاج ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ روح کے محتاج ہیں، نہ قلب انور کے محتاج ہیں۔ شان کس نے دی ہے؟ رب ذوالجلال نے۔ دل مبارک باہر پڑا ہوا ہے، اور دل کی آنکھوں سے، جو حدیث میں نے بیان کی، حضور نے فرمایا دو میرے دل میں آنکھیں ہیں، دو سر میں آنکھیں ہیں۔ جو دل والی آنکھیں ہیں وہ اس وقت دیکھ رہی جبریل برتن کون سا لایا ہے۔ جبریل چلیں، آپ جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل آپ یہ بتائیے کہ یہ کس پانی سے آپ حضور کے قلب انور کو دھوئیں گے؟ تو جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو دھونے کے لیے، بلکہ یہ لفظ بھی شاید نہیں استعمال کرنا چاہیے دھونا، کیونکہ اس میں یہ بات سمجھ میں آتی شاید کوئی میل تھی جس کو اتارا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شان دی جا رہی ہے زمزم شریف کو۔ بھئی ساڑی تے جتھے سوئی اڑی ہے نا، ایسی تو اس پاس ہی جانا ہے۔ تو میں اکثر آپ کو ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو، کوئی جہاں بھی ہمیں چھوڑے ہم نے تو حضور کے قدموں میں جانا ہے، کیونکہ جب جانا ہی سب نے بات ہی ان پہ ختم ہونی ہے، تو پہلے ہی بندہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ مجنوں سے پوچھا نا اس کے ابا اور اماں نے کہ اللہ کا گھر بڑا سونا تو بڑا، پر کپڑے اس نے میری لیلا کے پہنے۔ تو ہماری جہاں سوچ ہے بھائی ہم نے تو ادھر ہی جانا، کیونکہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے دامن میں آل بیت بھی چھپے ہوئے ہیں، صحابہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب جبریل لائے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمزم شریف کا پانی، سونے کا تھال جس میں حضور کے قلب کو رکھا گیا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب کے ساتھ زمزم کو مس کیا گیا۔ یہ جملہ میرے خیال میں میرے ذہن سے ٹھیک رہے گا کہ زمزم شریف کو یہ فضیلت دی گئی، زمزم شریف کو یہ فضیلت جو ہے وہ دی گئی۔ علامہ ابن حجر مکی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر حاجی 3 مرتبہ 3 چلو زمزم شریف کے بھر کے اپنے سر میں ڈال لے، حاجی 3 چلو بھر کے زمزم شریف کے اپنے سر میں ڈال لے، یہ نہیں کہ وہ سر کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ 3 چلو زمزم کے بھر کے سر میں ڈالنے والا کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا، کبھی ذلیل اور پتہ چلا یہ میرے مصطفیٰ کے قلب انور کی شان ہے کہ جو پانی حضور علیہ السلام کے قلب سے نسبت ہو گئی اس کی، تو جس کے سر میں پڑ گیا، اب ادھر بھی عزتیں دی جا رہی تھی، کثافت نہیں تھی جس کو ختم کرنا تھا، وہ سراپا لطافت قلب انور، اور جس پانی کی نسبت اس طرف ہو گئی وہ پانی بھی عظمتیں دیتا ہے، ذلت اور رسوائی سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جناب قلب انور کو دھویا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی یہ شان ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کی یہ عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ زرقانی نے لکھا کہ یہ جو بائیں طرف ہوتی ہے نا عام انسان کی بائیں طرف، اس کے پیچھے سے جہاں دل ہوتا ہے، دل کے پیچھے سے شیطان اپنی سونڈ ڈال کے انسان کے دل پہ حملہ کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے۔ بات سمجھے؟ یعنی اس طرح پیچھے سے جہاں سونڈ شیطان نے ڈالنی ہوتی ہے، دل کو گندگی سے بھرنا ہوتا ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کے اس جگہ پہ مہر لگائی ہوئی تھی۔ وہاں مہر مبارک لگی ہوئی تھی۔ کیوں لگی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب انور میں ڈال دیا وہ نہ نکل سکتا ہے، اور اس میں کوئی نہ شاید داخل اور ہو سکتی۔ اور ویسے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے پوچھا بھی، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ شیطان آیا ہے، آپ کے ساتھ؟ فرمایا آیا تھا لیکن ہے نہیں۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں، فرمایا وہ میرا متبع اور فرما بردار ہو چکا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے، وہ جو وہ کہتا ہے وہ میں، بلکہ وہ ایسی بات کہتا ہی نہیں۔ وہ گل تے سنو، جنہاں دے غلاماں کول ڈرن تے راہ چھڑ جاون، جنہ دے غلام، حضور نے فرمایا نہیں کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑتا ہے کوئی نہیں۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، سمجھ گئے نا بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان میرے عمر کے قریب نہیں آتا، جس گلی سے میرا عمر گزر جائے شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں شیطان سن ڈال کے دل کو گمراہ کرتا ہے، حضور کے اس جگہ پر مور نبوت کو ثبت کر دیا۔ نام مصطفیٰ کے قلب انور سے کوئی ہدایت نکال سکتا ہے، نہ کوئی شر والی بات مصطفیٰ کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ دل مبارک کی یہ شان ہے، دل مبارک کا یہ مقام ہے، دل مبارک کا یہ تذکرہ ہے۔ حضرت کرام سونے کی ذات دھات جو ہے ساری دھاتوں سے کیا ہے؟ مہنگی ہے، اللہ ہے۔ تو حضور کے قلب انور کی قیمت کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ حضور کے دل کی قیمت کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب جو ہے لطیفۃ الربانیت الروحانیہ، یہ اللہ رب العزت کے روحانیت کا یہ ایک محور ہے، مرکز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو، یہ پورا کنٹرولر ہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پورے جسم پہ اس کا کنٹرول ہے، روح پر اس کا کنٹرول ہے، کیونکہ اس دل کے اندر یہ جو دھڑک رہا ہے نا دل ہمارا، جس میں کلاٹ آتے ہیں، یہ اس دل کے اندر بھی ایک دل ہے۔ اقبال نے کہا نا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ دل جو ہے انسان کا سارے اعضاء میں سب سے کیا ہے؟ آلہ ہے۔ تو آلہ کے لیے برتن بھی آلہ ہوتے ہیں، انتظام بھی آلہ ہوتے ہیں، پانی بھی آلہ ہوتے ہیں، پانی بھی آلہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ خدا کو محمد سے پیار، سب سے زیادہ خدا کو محمد سے پیار، مہربان ان پہ ہے پاک پروردگار، وہ
تاجدار. جو پہلے شعر ہے یہ تضمین ہے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شعروں پر. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. میرے آقا ہیں محبوب رب جلیل اور خدا کی عدالت میں سب کے وکیل ہے. وہی سب سے زیادہ حسین و جمیل، جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولیٰ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جبریل امی جنت سے براق لے کے آئے. یہ وہی براق ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھ کے مکہ پاک میں اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے. کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پہ بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مدینہ مکہ میں ملنے کے لیے آتے تھے. یہ وہی براق ہے، علماء نے لکھا. اب اس براق پہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو مشہور روایت ہے کہ اس نے تھوڑا سا نخرہ دکھایا. جبریل امین نے پوچھا جناب یہ نخرہ کیسا ہے؟ کہنے لگا آج وقت ویڑا ہے، جو بھی منوا لوں گا وہ مان جائیں گے. حضرت جبریل نے پوچھا تیری خواہش کیا؟ کہنے لگا ان سے وعدہ لیجئے قیامت کے دن یہ اپنی شفاعت میں مجھے بھی شامل فرما لے. آپ یہ بتائیے کہ یہ براق نوری تھا یا خاکی تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں براق کے نبی تھا یا نور نظر؟ یہ گیا وہ گیا کہ نہا ہو گیا. جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا ایک قدم ہوتا تھا. ہماری نظر کہاں تک جاتی؟ جہاں تک جائے. اس براق کا ایک قدم وہاں تک ہوتا تھا. حضرت جبریل نے پوچھا ہاں جی تو ان سے کہیں، حضور سے کہیں کہ کل قیامت والے دن مجھے بھی شامل کر لے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت پر یقین رکھنا یہ نوریوں کا کام ہے، ناریوں کا کام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے.
حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ براق کہہ رہا ہے کہ مجھے مہربانی فرمائے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس سے کہہ دو کہ میں اسے اپنی شفاعت میں شامل کروں گا۔ لیجئے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو بڑی ہی قابل غور ہے، علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے نا، تو رسول اللہ نے دیدار تو نہ کرایا، انوار و تجلیات اتنے پڑے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے آپ اپنے چہرے پر کپڑا رکھتے تھے، پردہ رکھتے تھے۔ کون؟ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن چہرے پر پردہ کے اللہ کے انوار و تجلیات اتنے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور رات کے وقت آپ کو 40 میل تک رسائی تھی۔ رات کے وقت 40 میل مختلف روایات کے مطابق آپ چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے؟ کہ چیونٹی نر ہے یا مادہ؟ نہیں سمجھ۔ عقل کیا سمجھے مصطفیٰ کی شان کو، جو عقل موسیٰ کی شان کو نہیں سمجھ رہی؟ تو میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ معجزہ معراج جو ہے نا حضور کے دیدار کے، یہ خاص لوگوں کے لیے، یہ خاص گاہکوں کے لیے یہ مال ہے۔ ہم کو زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کرتے، یہ سوتے میں ہی سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا آپ سوتے ہی شامل کر جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات معراج کی رات ایک لمحہ بھی مجھ سے جدا نہیں ہوئے، آپ میرے بستر پر تشریف فرما تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ والی روایت تو ذات گرامی بات یہ ہے، 2 روایتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت سے 8 سال پہلے ہوا یا 11 سال پہلے، 2 روایتیں۔ حضرت عائشہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پر جس نے جی میں پنجابی چاند نے جن نے گند گولنا ہوں نا، وہ گولتے ہی کھڑوں، وہ گند گولتے ہی کھڑوں۔ بالفرض اگر مان لیں تو یہ شان مصطفیٰ ہے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ تو اپنے نہیں پرائے بھی مانتے ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ سنایا نہیں تھا؟ جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جناب ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا لو آگے کہ جمعہ پڑھانا ہے، تو ان کا جی پڑھا دیں گے۔ دوسرے پہ آگے جی ہمارے پاس جمعہ پڑھا دیں۔ تیسرے ہمارے پاس 30 مسجدوں میں بابا جی نے جمال الاولیاء کے اندر لکھا ہے، انہوں نے 30 مسجدوں میں بابا جی نے جمعہ پڑھانے کا وعدہ کر لیا۔ بابا ایک مسیطاں 30 ہیں، مولوی نے دل کرتا بھی 30 مسیطاں تے خطیب بن جائے بندہ ایک خطیب ایک تے مسیطاں 30۔ اب 30 مسجدوں والوں سے وعدہ کر لیا۔ محمد بن عدنان رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کا نام ہے۔ حضرت گرامی جب 30 مسجدوں کی انتظامیہ کے جو صدور تھے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے کہا بابا جی ساڈے کول بھی ہے، بابا جی ساڈے کول بھی ہے، بابا جی ساڈے کول بھی ہے۔ اے وڈے منی بیٹھے نے جناب کہ بندہ ایک ہوئے اللہ دے حکم نال کئی جسماں تے کئی تھاواں تے ہو سکتا ہے رب دے فضل نال۔ جس نبی دے امتیاں دی شان ہے اس نبی دی عظمت دا مقام کی ہوگا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو میرے مصطفیٰ کی یہ شان ڈبل ثابت ہو، حضور وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ آئی جی بات سمجھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چہرہ انور پہ پردہ رکھتے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اور جس نے رب ذوالجلال کو دیکھا اس کے چہرے پر کوئی پردہ نہیں۔
تھوڑی سلجھن پیدا ہوتی ہے نا. جس سے کلام ہوا ہے وہ پردہ رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جس سے کلام جس نے دیدار کیا اپنی آنکھوں سے اس کی شان یہ کہ پردہ کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس کی شان کیا ہے؟ پردہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو ذات ذی وقار علامہ طبرانی نے موجم اوسط کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور یعنی آپ کے حسن سارے کو ظاہر نہیں فرمایا. کیوں ظاہر نہیں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حسن پاک کو ظاہر فرما دیا جاتا تو کوئی آنکھ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ نہیں سکتے تھے. کوئی آنکھ بھی حضور کو دیکھ نہیں سکتی تھی. نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی زیارت، نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی. اگر نبی کریم علیہ السلام آپ کے حسن و جمال سے پردے اٹھا دیے جاتے، نہ کوئی صدیق بنتا، نہ کوئی عمر بنتا، نہ کوئی عثمان و علی بنتا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھنے کی کسی بندے میں تاب نہ ہوتی. تو ذات ذی وقار پتہ یہ چلا یہ معجزہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معجزہ ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا. انشاءاللہ اس سے اگلی بات اگلے جمعۃ المبارک پہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.